حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ درس نمبر 8۔ آج ہم کتاب الطہارت کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اکثر فقہ کی کتابوں میں مسائل کا سلسلہ کتاب الطہارت سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت جو ہے عبادات کی اصل ہے۔ ظاہری عبادات ظاہری طہارت پر موقوف ہیں اور باطنی عبادات وہ باطنی طہارت پر موقوف ہیں۔ ان عبادات کا تعلق تصوف کے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تزکیہ اور طہارت تصوف کے مسائل سے ہوتی ہے، اور جو مسائل بدن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طہارت ظاہری طور پر پانی سے یا دیگر وسائل سے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وضو سے شروع کی ہے فصل، جی فصل در وضو، حالانکہ استنجا کے بیان سے فصل کو شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ رسالہ ہے تو انہوں نے بہت سے عنوانات کو ترک کر دیا ہے۔ فصل در وضو بداں کے فرض در وضو چہار چیز است۔ وضو کے بیان میں فصل یہ اصل میں ہوتا ہے فصل در بیان وضو، مضاف محذوف ہوتا ہے۔ جان تو کہ فرض وضو میں چار چیزیں ہیں: شستن رو از موئے سر تا زیر ذقن، پہلا فرض چہرے کا دھونا سر کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ موئے سر سے مراد پیشانی کے بال، یعنی کہ جہاں سے سر کے بالوں کا آغاز ہوتا ہے۔ واتا بہر دو گوش و ہر دو دست بہر دو آرنج، اور دوسرا فرض دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ دھونا، ایک کان سے دوسرے کان تک، اور دونوں ہاتھوں کو دھونا دونوں کہنیوں سمیت۔ و مسح چہارم حصہ سر و شستن ہر دو پائے بہر دو شتا لنگ، اور چہارم سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصہ کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو دھونا دونوں ٹخنوں سمیت۔ پہلا فرض تھا منہ کا دھونا، دوسرا فرض تھا ہاتھوں کا دھونا، تیسرا مسح کرنا، چوتھا پاؤں کو دھونا۔ وہ اگر ریش، پھر آگے متفرق مسائل بیان کرے، وہ اگر ریش گنجان باشد رسانیدن آب زیر موئے ریش ضرور نیست، اور اگر داڑھی گھنی ہو تو پانی کا پہنچانا داڑھی کے بالوں کے نیچے ضرور نہیں ہے۔ اگر ازیں چہار عضو مقدار ناخن ہم خشک ماند وضو درست نباشد، اگر ان چار اعضاء یعنی کہ چار فرائض جو بتائے ہیں ان میں سے کوئی عضو ناخن کے برابر بھی خشک رہ جائے وضو نہیں ہوگا۔ اب اگر حرف شرط آیا ہوا اس وجہ سے ماند کا نباشد کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ ہم نے خاص کر دیا۔ وہ نزد شافعی و احمد و مالک، اب یہاں تک انہوں نے احناف کے نزدیک جو فرائض تھے وہ بیان کر دی، جو مسئلے بیان کرنے تھے کر دی، آگے اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ وہ نزد امام شافعی و احمد و مالک رحمہم اللہ تعالی نیت و ترتیب ہم فرض است، اور امام شافعی اور امام احمد اور مالک کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہیں۔ ونزد مالک پے بپے شستن ہم فرض است، اور امام مالک کے نزدیک پے بپے دھونا، پے بپے دھونا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھو لیا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک یہ بھی فرض ہے۔
ونزد احمد اور امام احمد کے نزدیک بسم اللہ گفتن و آب در دہن و بینی کردن ہم فرضست، اور امام احمد کے نزدیک بسم اللہ کہنا، گفتن کہنا یعنی کہ پڑھنا، اور پانی ناک میں ڈالنا اور کان میں ڈالنا یہ بھی فرض ہے۔ ونزد مالک و احمد، اور امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مسح تمام سر فرضست، اور امام مالک اور امام احمد کے نزدیک تمام سر کا مسح فرض ہے۔ پس احتیاط در آنست کہ این ہما بجا آوردہ شود، پس احتیاط اس میں ہے کہ یہ تمام چیزوں کو بجا لایا جائے، کیونکہ اگرچہ یہ دیگر ائمہ کے نزدیک ہیں، لیکن جن چیزوں کو دیگر ائمہ فرض قرار دے رہے ہیں وہ ہمارے احناف کے نزدیک کم از کم سنت کا، مستحب کا درجہ تو رکھتے ہوں گے۔ اچھا جی، سنت، اب وضو کی سنتوں کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فرض کا بیان مکمل ہو گیا۔ سنت در وضو آنست کہ اول ہر دو دستہ بند دست سہ بار بشوید، کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دونوں گٹوں سمیت، ہاتھوں کے دونوں گٹوں سمیت 3 بار دھوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور 6 بار آپ در دہن کند، اور 3 بار آپ پانی منہ میں ڈالے، اور مسواک کند اور مسواک کرے، اور 6 بار آپ در بینی کند اور 3 بار ناک میں پانی ڈالے۔ یہ کند جو لکھ رہے ہیں ادھر یہاں ترجمہ آپ نے ڈالنا کرنا ہے، و بینی پاک کند اور ناک کو پاک کرے، اور 6 بار تمام روح بشوید، اور 3 بار تمام چہرے کو دھوئے، و 6 بار ہر دو دست با ہر دو آرنج بشوید، اور 3 بار دونوں ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں سمیت دھوئے، اور مسح تمام سر کند یک بار، اور 1 بار تمام سر کا مسح کرے، وہ ہر دو گوش را ہم رائے سر مسح کند۔ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اور دونوں کانوں کو بھی سر کے ساتھ مسح کرے، سر کے ساتھ مسح کرے۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہی ہے جو آگے بتا دیا ہے کہ آب جدید شرط نیست کہ مسح کرتے ہوئے ایک ہی بار پانی لے کے سر، کانوں کی پچھلی طرف، گردن، سب پر ایک ہی دفعہ پانی جو ہے نا وہی کافی کرے، پھر پانی ہاتھ میں چلو میں نہ لے، یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہر دو پائے را با شتا لنگ 6 بار بشوید، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے، وہ اگر در پا موزہ اب یہاں سے موزوں پر مسح کا حکم شروع ہو رہا ہے، کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہ اگر در پا موزہ داشتہ باشد، موزہ را بعد طہارت کامل پوشیدہ باشد، مقیم را 1 شبانہ روز و مسافر را 3 شبانہ روز از وقت حدث جائز است کہ موزہ از پا نکشد و مسح بر موزہ کردہ باشد، اور اگر پاؤں میں موزہ رکھتا ہو اور موزے کو کامل طہارت کے بعد پہنا ہو تو مقیم کے لیے رابانہ یہاں کے لیے کریں گے، مقیم کے لیے 1 شب و روز 1 دن رات، اور مسافر کے لیے 3 شب و روز یعنی 3 دن رات، یعنی 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے۔ شبانہ روز از وقت حدث جائز است کے موزہ وقت حدث سے، حدث یعنی کہ وہ وقت جب کسی عارض کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے اس کو وقت حدث کہتے ہیں۔ وقت حدث سے جائز ہے کہ پاؤں سے موزہ نہ اتارے و مسح بر موزہ کردہ باشد، اور موزہ پر مسح کر لے، دیگر وضو کر کے موزہ پر مسح کر سکتا ہے، مسافر 72 گھنٹے اور مقیم جو ہے وہ 24 گھنٹے۔ اگر موزہ پاریدہ باشد، اور اگر موزہ پھٹا ہوا ہو با قسمے کے در رفتار مقدار سے انگشت پا ظاہر شود،
اس قسم پر، اس لحاظ سے، اس طریقے سے کہ چلنے میں رفتار، یہ حاصل مصدر ہے رفتن کا، توجہ، یہ حاصل مصدر ہے رفتن کا، چلنے میں 3 انگشت کی مقدار، پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو، اس پر مسا جائز نہیں ہوگا، مسا براں روا نباشد، اس پر مسا جائز نہیں ہوگا۔ وہ اگر شخص باوضو باشد، اور اگر کوئی شخص یا یہاں تنکیر کیا ہے، اگر کوئی شخص باوضو ہو، اگر کوئی شخص باوضو ہو، وہ یک موزہ را از پا کشیدہ، اور ایک موزہ کو پاؤں سے کھینچ لے، بحد دے کہ اکثر پا از موزہ بیرون آیت، اس حد تک کہ اکثر پاؤں اس کا موزہ سے باہر آ جائے، ایک صورت یہ۔ دوسری، یا وقت مسح موزہ تمام شد، یا موزے پر مسح کا وقت ختم ہو جائے، یعنی مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، دونوں صورتوں میں در ہر صورت ہر دو موزہ کشیدہ، ہر دو پا بشویت یادہ تمام ضرور نیست، دونوں صورتوں میں یہ اس وقت بات ہے کہ جب اس کا وضو ہو، وضو باقی ہو، اور یا وہ موزہ اتار دے یا موزے پر مسح کا وقت ختم ہو جائے، تو پھر کیا کرے، دونوں موزے اتار کر پاؤں دھو لے، اس کا وضو باقی ہے، جدید وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نزد امام مالک کے نزدیک، یہ ما بعد کے ساتھ استثناء نہیں کر رہے بلکہ ما قبل کے ساتھ استثناء کر رہے ہیں، کہ پیچھے جو ہم نے مسئلہ بیان کیا، ہم نے بیان کیا، وہ احناف کے نزدیک ہے کہ احناف کے نزدیک وضو ضرور نہیں ہے، لیکن مالک کے نزدیک ضروری ہے، یہ معنی ہے۔ وہ فرض در مسح موزہ مقدار سے انگشتست، اور مسح موزہ میں فرض کیا ہے، فرض بیان کر رہے ہیں، 3 انگشت کی مقدار فرض ہے، 3 انگشت کی مقدار مسح کرنا موزہ پر فرض ہے، بر پشت پاؤں کی پشت پر، بس سنت آنست کہ ہر 5 انگشت دست از سرے انگشتان پا تا ساک بکشد و این نزد احمد فرزست و احتیاط درینست، اور سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں پاؤں کے انگلیوں کے سر سے ساک تک کھینچے، بکشد کھینچے، اور یہ احمد کے نزدیک یہ جو بتایا ہے 5 انگلیوں سے لاتا ہوا کا ساک تک کھینچے، یہ امام احمد کے نزدیک فرض ہے، اور اسی میں احتیاط ہے، یعنی کہ ادھر ہمیں ایک بات تھوڑی سی پتہ چل رہی ہے کہ جو باتیں دیگر ائمہ کے نزدیک فرض ہوتی ہیں، ان کی ہمارے مذہب میں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ بعد تمام وضو کو اور وضو کر کے کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، و دو گانا نماز گزارت، اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھے، ھذا ھو المرام واللہ اعلم۔